آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ مسجد دیدڑ کے اندر سجی ہے۔ ہر سال آپ اس گاؤں کے اندر اس محفل پاک کو بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ سجاتے ہیں، اور آج کی یہ جو محفل پاک ہے ہمارے دھوریہ سے یہ برادر تشریف لائے اور اس محفل کو ویڈیو کے اندر سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور پھر ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ گلاں سرکار، بولو سبحان اللہ۔ چینل کا نام ہی کتنا خوبصورت ہے، پنجابی کا نام ہے گلاں سرکار دیاں، تو اسی بھی کی پہ کر دیا گلاں سرکار دیاں۔ تو جس نے دیکھنا ہو بھارت میں بھی محفل یہ سننی ہو تو یوٹیوب پہ اس چینل کو دیکھے۔ جو باہرلے ملک رہتے ہیں ان کو اس کا لنک شیئر کریں کہ محفل دیدڑ میں سجی تھی، اس کو دیکھنا چاہے تو وہ اس چینل پہ اس محفل کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیدڑ کی جامعہ مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ سجی ہے۔ دعا ہے کہ گلاں سرکار دیا چینل کو اللہ رب العزت مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ بلند آواز سے بولیے آمین۔ اب محبت سے بولیے گا سبحان اللہ، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے کیونکہ ان کا انداز ہی الگ ہے۔ جیسے یہ کلام پڑھ رہے تھے نا کہ سینے میں دل ہے تو دل میں مدینہ، سمجھ آئیے؟ تو ان کے پڑھنے کا بھی انداز جو ہے نا وہ الگ ہے۔ شاہ صاحب پڑھ رہے تھے تو ان کی نعت کے درمیان یقین مانے آپ بھی نعت سن رہے ہیں، محفل سماعت کر رہے ہیں، یہ بزرگ بھی سامنے بیٹھ کر نعت سن رہے ہیں، محفل سن رہے ہیں۔ جب بزرگ دعا دیتے ہیں تو ہمارا سینہ اتنا کھل جاتا ہے۔ بزرگ شریف صاحب بھی، محمد شریف صاحب بھی تشریف لائے، اللہ رب العزت نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سارے نوجوان بیٹھے ہیں، جو بندہ سامنے ہوتا ہے نا ممبر پہ یا میک پہ، اس کے سارے چہرے سامنے ہوتے ہیں، وہ ایک سب کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے سامنے سارے چہرے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہماری نظر بزرگوں کی طرف جاتی ہے دل کھل اٹھتا ہے، کیونکہ یہ داد ہوتی ہے۔ داد یہ نہیں کہ پیسے دیے جائیں، داد یہ ہوتی ہے کہ سننے والے کی بات کو سمجھا جائے۔ تو شاہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، دل کچھ یوں ہی کر رہا تھا، یہ پڑھتے رہے ہم سنتے رہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا۔ جس کو چنگا لگتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ یقین مانے ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے محفل سننے کا۔ میں پڑھتا بھی ہوں محفل میں، لیکن جب سنتا ہوں تو پھر بھی ڈوب کر سنتا ہوں۔ جب پڑھتا ہوں تو پھر بھی میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے بندے کم ہیں یا زیادہ ہیں، میں سناتا ہوں تو مدینے والے کو سناتا ہوں۔ جب بندے کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے نا پھر وہ عزتوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ پھر لوگ جب مدینے کی طرف لگ جائے تو یقین مانے بیٹھنے کے انداز بدل جاتے ہیں، سننے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، ہمارے دل میں سرور کیوں نہیں آتا؟ سرور آتا ہے جب مدینے کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر دل میں بھی سرور آتا ہے، اور محفل میں آقا بھی ضرور آتے ہیں، محفل میں آقا بھی ضرور آتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، مجھے کچھ یوں لگ رہا تھا کہ سرے محفل کرم اتنا، یہ مصرع اتنا بڑا ہے، اگر سارے بھی گاتے تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سب کی داد کم ہے۔ یہ اتنا بڑا مصرع ہے، آقا سے میں کچھ مانگنے لگا ہوں۔ کیا مانگنے لگا ہوں؟ کہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ تو جب جو دیدار کی طلب لگا کے بیٹھتے ہیں نا ان سے پوچھیں، گولڑے کے تاجدار سے پوچھیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ لکھتے ہیں محچند بدر شاشانی ہیں۔ جنہوں نے سمجھی حجوں کے بولو سبحان اللہ۔ محچند بدر شاشانی ہیں، مت چمک دلاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہنمت بھریاں، کیونکہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے سب چہرہ، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا چاند بھی کیسے تکتا ہوگا، کیونکہ محچند بدر شاشانی ہیں، مت چمک دلاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے
اکھ مستانی ہے مخمور اکی ہن مد بھریاں اس صورت نو دیکھئے گا گولڑے کا تاجدار کیسے مصرع لکھتے ہیں اس صورت نو ایسے لگتا ہے جیسے آقا سامنے تھے اور قلم اٹھ رہا تھا لکھ رہے تھے اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے آقا یا رسول اللہ آقا یا رسول اللہ تصور میں تیرے آقا یا رسول اللہ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں آقا یا رسول اللہ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے تو جن کو دیدار ہوتا ہے نا اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھیں دائیاں جتنے بھی لینے آئی تھی آج کسی کا کوئی نام نہیں جانتا ایک حلیمہ ہے جس کا نام کریا نکر بچے سے پوچھیں بوڑھے سے پوچھیں دیوانے سے پوچھیں مجنوں سے پوچھیں کہ سرکار کی دائی کا نام کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ حلیمہ سعدیہ تھی حلیمہ سعدیہ جب کملی والے کے مکھڑے کو دیکھتی ہے پنجابی کا شاید کچھ یوں لکھتا ہے منظر لکھتا ہے مخت پردہ ہٹا کے ڈٹ ہے مخت پردہ ہٹا کے ڈٹ ہے رج کے ڈٹ ہے نچھا کے ڈٹ ہے وہ ایڈا سون ہے ان اس جملے تے تسا بولنے وہ ایڈا سون ہے کہ رب بھی بلا کے ڈٹ ہے کیونکہ سر لام مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغلو لابے کمال ہی مخت پردہ ہٹا کے ڈٹ ہے رج کے ڈٹ ہے نچا کے ڈٹ ہے وہ ایڈا سون ہے کہ رب بھی بلا کے ڈٹ ہے تو آئیے میں اگر اسی بات کو آگے لے کے چلتا